بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 48 میں نمازی کے لباس کے آداب پر گفتگو ہوگی۔ نمازی کے لباس کے آداب اور مستحبات میں ردا کو ترک کرنے کی کراہت ذکر ہوگی، یعنی ردا نہ پہننا یہ مکروہ ہوتا ہے، اور ردا کا مفہوم بھی بیان کیا جائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ عورت کے لیے نقاب کا حکم، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے لثام یعنی ناک اور منہ بالکل ڈھانپ لینا۔ اس قسم کی اور بھی کچھ آداب اور اصطلاحات ہیں، ان کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَتَرْكُ الرِّدَاءِ وَهُوَ ثَوْبٌ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ يُجْعَلُ عَلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّ عَلَى مَا عَلَى الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ لِلْإِمَامِ أَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْمُصَلِّينَ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ الرِّدَاءُ وَلَكِنْ لَا يُكْرَهُ تَرْكُهُ بَلْ يَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى۔ ترک الرداء کو جو مرفوع پڑا ہے تو یہ یکرہ کا نائب فاعل ہے۔ مکروہ ہے ردا کا ترک کرنا للامام پیش نماز کے لیے۔ پیش نماز کے لیے بہت زیادہ اس کی تاکید ہے۔ مستحب تو ہے ہی انسان کے ردا پہن کے نماز پڑھائے، اگر وہ نہ پہنے تو الٹا اس کے لیے مکروہ بھی ہے۔ وَهُوَ ثَوْبٌ، ردا ہوتی کیا؟ یہ کپڑا ہوتا ہے جناب جو انسان کندھوں پہ ڈال لیتا ہے اپنے اس لباس کے اوپر، ایک جو ہے جیسے عبا پہنی جاتی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ او ما یقوم مقامہ، یا اگر وہ پوری ردا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کوئی رومال یا کوئی ایسی چیز جو اس کی شناخت کے لیے معاون ثابت ہو، اس کو کہہ سکتے ہیں، ردا اس کو کہتے ہیں۔ یجعل علی المنکبین، کہ اس کو اپنے کندھوں کے اوپر ڈالتا ہے۔ ثم یرد ما علی الایسر علی الایمن، اور پھر بائیں طرف والا جو اس کا کنارہ ہوتا ہے اس کو دائیں طرف پہ ڈال لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ عبا کہہ لیں یا اس سے مشابہ کوئی چادر کہہ لیں جو دونوں کندھوں کے اوپر ڈالنی چاہیے، تو یہ ردا کا ترک کرنا مکروہ ہے پیش نماز کے لیے۔ اما غیرہ من المصلین فیستحب لہ الرداء، امام جماعت کے علاوہ دوسرے جو نماز گزار ہیں ان کے لیے ردا کرنا اور عبا کرنا مستحب تو ہے، لیکن لا یکرہ ترکہ، لیکن اس کو اگر چھوڑے تو مکروہ نہیں ہوگا۔ لیکن امام جماعت کو ردا کرنا مستحب بھی ہے اور چھوڑنا مکروہ بھی ہے، مذموم بھی ہے، کہ امام جماعت کی ایک شناخت ہونی چاہیے، اس کے لیے پروٹوکول کہہ لیں ہونا چاہیے، تاکہ جو معاشرہ ہے اس کو سمجھے اور اس کی ایک شناخت ہو۔ بل یکون خلاف الاولی، اگر پیش نماز کے علاوہ دوسرے جو مقتدی ہیں یا نماز پڑھنے والے ہیں وہ ردا نہیں کرتے تو مکروہ نہیں ہے، ترک اولا ہے، یعنی ایک اچھے کام کو اس نے چھوڑا ہے، لیکن آیا یہ اتنی حد تک تھا کہ اس کو چھوڑنا مکروہ بھی ہے، مذموم بھی ہے، تو امام جماعت کے لیے تو وہ مذموم کی حد تک ہے، لیکن دوسرے نمازیوں کے لیے اس کا چھوڑنا مکروہ نہیں ہے۔ وَالنِّقَابُ لِلْمَرْأَةِ وَاللِّثَامُ لَهُمَا، اے الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَإِنَّمَا يُكْرَهَانِ إِذَا لَمْ يَمْنَعَا شَيْئًا مِّنْ وَاجِبَاتِ الْقِرَاءَةِ فَإِنْ مَنَعَا الْقِرَاءَةَ حُرِّمَ وَفِي حُكْمِهِمَا الْأَذْكَارُ الْوَاجِبَةُ۔ فرماتے ہیں نقاب کرنا عورت کے لیے
اور عورت اور مرد دونوں کے لیے لسام کرنا مکروہ ہے۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ عورت کا پورا بدن ہی جناب علی اس کو ڈھانپنا چاہیے، لیکن چہرہ، کلائیاں تک جناب ہتھیلیاں اور پاؤں جو تھے اس کے بارے میں بحث ہو چکی ہے کہ ان کو استثناء کیا گیا ہے۔ ادھر بھی حدیثیں بھی گزری تھیں، اور ویسے بھی ہے کہ عورت اس طرح نقاب کرے کہ اپنے پورے چہرے کو اور منہ کو چھپا لے اور اتنا اس کو کھینچ کر باندھ لے کہ اس سے اس کی قراءت اور واجبات جو اذکار ہیں ان میں خلل آئے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ مکروہ اس وقت ہے عورت کے لیے نقاب کرنا، منہ کو مکمل طور پر ڈھانپ لینا، یا وہ واجبات میں مانے نہ ہو تو مکروہ ہے، اگر واجبات میں مانے ہو تو پھر حرام ہے۔ واللسام لہما، عورت اور مرد دونوں کے لیے لسام یہ بھی مکروہ ہے۔ لسام کیا ہوتا ہے جناب؟ ناک اور منہ کو چھپا لینا، اوپر آنکھیں اور اوپر والا حصہ کھلا رکھنا۔ تو یہ لسام مرد اور عورت دونوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں وہ منہ اور ناک کو ایسے جناب چھپا کے کھڑے ہوں، تو یہ ہو گیا۔ وَإِنَّمَا يُكْرَهَانِ، یہ نقاب اور لسام، منہ اور ناک کو چھپانا، ڈھانپنا، یہ تب مکروہ ہوتے ہیں جب یہ مانے نہ ہوں واجبات قرات کی ادائیگی میں۔ اس میں سورت پڑھنی، الحمد، باقی جو ذکر اذکار ہے اس واجب قرات میں مانے نہ ہوں تو یہ مکروہ ہیں۔ فَإِن مَنَعَ الْقِرَاءَةَ حُرِّمَ، اور اگر یہ قرات میں مانے ہوں تو پھر یہ کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ وفی حکمہما الاذکار الواجبۃ، اور انہی کے حکم میں واجب اذکار ہیں، یعنی نقاب اور لسام اگر ان واجب اذکار کے لیے مانے ہوں تو پھر حرام ہیں، اگر مانے نہ ہوں تو پھر مکروہ ہوں گے۔ اب یہ جو چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں ایک مختصر سی وضاحت ہو جائے۔ ایک تو تھا کہ امام جماعت کے لیے ردا یا عبا کو ترک کرنا مکروہ ہے، تو جو بندہ پیش نماز ہے دوسرے لوگوں کو جماعت کراتا ہے تو اس کا جو ہے عبا پہننا اور ایک اضافی جو کہہ سکتے ہیں لباس پہننا اپنے لباس کے اوپر، یہ مستحب ہے اور اس کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ سلیمان بن خالد جعفری کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، عن رجل اما قوما فی قمیص لیس علیہ رداء فقال لا ينبغي الا ان يكون علیہ رداء او عمامۃ یرتدی بها۔ ایک شخص ایک قوم کو، ایک گروہ کو جماعت کراتا ہے ایک سادہ سے کپڑے میں، قمیض شلوار پہن کر، لیسا علیہ رداء، اس کے اوپر کوئی ردا نہیں ہے، عبا کبا نہیں ہے، فرمایا سزاوار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اوپر ردا ہو یا پھر امامہ ہو جو اس نے پہن رکھا ہو۔ یہ ہو گیا جناب باب 53 ابواب نماز گزار کا لباس۔ بلکہ اگر ردا عبا نہ ہو پوری تو مستحب ہے کہ کوئی چیز آپ نے کندھوں کے اوپر جناب علی رکھ لے، اگرچہ وہ کیا ہو جناب، حبل، ایک کیا کہتے ہو اس کو، رسی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ خبر ہے عبداللہ بن سنان وزیر مشیر کوفی کی، امام صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال ہوا جس کے پاس صرف شلوار قمیض ہے، فرمایا یحل تک منہ فیطرحها علی عاتقہ، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لے اور اس کو اپنے کندھے پہ رکھ لے، ویصلی، نماز پڑھے۔ فرمایا ان کان معه سیف ولیس معه ثوب فلیتقلد السیف ویصلی قائما، اگر اس کے پاس اور کوئی چیز نہ ہو، کپڑا وغیرہ، بلکہ صرف ایک تلوار ہو تو وہی جو ہے نا جی تلوار لٹکانی چاہیے اپنے کندھے کے ساتھ اور نماز کھڑے ہو کر پڑھے۔ یہ بھی اسی باب میں۔ جمیل بن دراج کی روایت ہے، مرازم نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا اور میں حاضر تھا اس شخص کے بارے میں کہ جو ایک ازار میں نماز پڑھتا ہے، فرمایا
یجعل علی رقبتہ مندیلا او امامۃ یرتدی بہ، کہ اپنی گردن پہ کوئی رومال لٹکا لے یا امامہ کوئی پہن لے۔ مرفوع علی بن محمد امام صادق علیہ السلام سے فی رجل یصلی فی سراویل لیس معہ غیرہ، ایک شخص جو ہے نا جو اس کے پاس سلوار قمیض ہے اس میں وہ نماز پڑھتا ہے اور کوئی کپڑا نہیں۔ فرمایا یجعل تکۃ علی عاتقہ، اپنے کندھے پہ کوئی رومال وغیرہ رکھ لے۔ اور زرارہ بن عیون کوفی کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، ادنا ما یجزیک ان تصلی فیہ بقدر ما یکون علی منکبی مثل جناحی الخطاف، فرماتے ہیں تمہارے لیے نماز میں جو ادنا کم از کم چیز جو تیرے لیے کافی ہے وہ تیرے کندھوں پر اتنا کوئی کپڑا ہو جو ایک خطاف پرندہ ہوتا ہے، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کے پر کے برابر ہوتا ہے۔ تو امام جماعت کے لیے تو ردا اور عبا کو ترک کرنا مکروہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ اس کا طریقہ جو بیان کیا ہے شہید ثانی نے، کہ کندھوں کے اوپر ڈال لیتا ہے اور زید جو ہوتا ہے حصہ بائیں کا اس کو دائیں پہ ڈال لیتا ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، چونکہ روایات میں اس کی کوئی خاص طریقہ تو نہیں لکھا، وہ تو صرف استعمال السما جو تھا وہ مکروہ تھا، اس کا معنی پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اب جو امام جماعت کے علاوہ لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے، تو ان کے لیے ردا مستحب ہے لیکن ترک کرنا وہ مکروہ نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی روایات ہیں۔ ان سے استحباب تو سب نمازیوں کے لیے ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کا ترک کرنا امام کے لیے مکروہ ہوتا ہے، کیونکہ سلیمان بن خالد جعفری کی روایت تھی لا ينبغي الا ان يكون عليه ردا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ترک کرنے کو کراہت میں ضرور رکھتی ہے، لیکن دوسرے جو نماز گزار ہیں ان کا ترک کرنا وہ ایک ترک اولا کے معنی میں ہے، کیونکہ ان کے لیے وہ کراہت کو سمجھانے والی تعبیر روایات میں نہیں آئی۔ اچھا، نقاب جو کرتی ہے عورت تو یہ نماز کی حالت میں اس کے لیے مکروہ ہے۔ مزمر زرارہ ہے نہ مزمر سماع بن مہران ہے، سألتہ عن المرأة تصلی متنقبہ، ایک عورت نماز پڑھتی ہے نقاب کر کے، فرمایا ان کا شفت عن موضع سجود فلا باس، اگر سجدے والے حصے کو کھلا رکھے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر پورا چہرہ کھلا رکھے تو یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے تاکہ اچھے طریقے سے اس کی قرات وغیرہ کو انجام دے سکے۔ یہ باب 35 میں ابواب لباس نماز گزار میں ہے۔ تو یہ ظہور رکھتی ہے روایت کہ اس کا چہرے کو کھلا رکھنا مستحب ہے، اور نقاب کو کراہت کو ظہور نہیں رکھتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کیا اسی ترک اولا کی طرح مستحب تو ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے، لیکن نقاب کرنا مکروہ ہو یہ اس کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ اور لسان ناک اور منہ کو ڈھانپ لینا یہ بھی جناب علی سما کی روایت ہے، میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا یصلی فیتلو القرآن وهو متلثم، جو نماز میں قرآن پڑھتا ہے اور لسام کر لیتا ہے، یعنی چہرے کو ڈھانپ لیتا ہے، چہرہ نہیں ناک اور اس کو منہ کو جناب ڈھانپ رکھتا ہے، فرمایا لا بأس بہ، اس میں حرج تو نہیں ہے، وَإِنْ كَشَفَتْ عَنْ فِيهِ فَهُوَ أَفْضَلُ، لیکن اگر اسے کھلا رکھے اپنے منہ کو تو پھر یہ بہتر ہے، فضیلت رکھے۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں، مگر ان سب سے ظہور رکھتا ہے کہ ترک لسام یعنی ناک اور منہ کو بند کر کے رکھنا یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن لسام کرنا مکروہ بھی ہے یا نہیں ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ باقی رہا کہ اگر یہ قراءت میں مانے ہوں تو پھر تو یہ حرام ہوں گے، تو یہ صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے ہے، حال یقرأ الرجل فی صلاتہ وثوبہ علی فیہ، کیا انسان قراءت کر سکتا ہے نماز میں جب اس کا کپڑا اس کے منہ کے اوپر لپیٹا ہو،
ناک کے اوپر فرمایا لا باس بذالک اذا سمع الحمحم، جب وہ اس کو آواز یا اس کے پڑھنے کی کوئی طریقہ سمجھ آ رہا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اس کا مفہوم بھی ہے کہ جب سمجھ نہ آئے تو پھر اس میں حرج ہوگا۔